السلام علیکم، میرا نام ایان علی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل AFO نیوز 786۔ اس وقت ہمارے ساتھ عبدالفتاح وڈو آئیے تو ان سے کچھ سوال کرتے ہیں۔ عبدالفتاح بتائیے، ایران اور اسرائیل کی جنگ بندی ہو گئی ہے؟ جی بالکل ایان علی، ایران اسرائیل میں آخر کار جو ہے جنگ بندی ہو گئی اور جنگ بندی پر عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسرائیل کا مقصد کیا تھا، امریکہ کا مقصد کیا تھا؟ کیا ایران کے اندر کوئی بڑا ایران کو نقصان پہنچانا تھا؟ خاص طور پر یہ بات چل رہی تھی کہ ایران کے اندر جو رجیم چینج ہے، جو حکومت ہے، اس کو جو تبدیل کیا جائے، اور ساری جو کچھ ہوا، یہ 12 روز جو جنگ تھی، وہ اس کا مین مقصد یہی تھا کہ ایران کے اندر جو ہے وہ حکومت تبدیل کی جائے۔ دراصل ایسی بات نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ جو سازش کی جا رہی تھی، آپ کو پتہ ہوگا، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں شاید ان کو یہ بھی علم ہو یا شاید نہ ہو، کہ ایران کے اندر 4 بڑی قومیں رہتی ہیں۔ ان میں خاص طور پہ کرد قوم ہے، اس کے علاوہ ترک قوم ہے، بلوچ قوم ہے، اور اس کے علاوہ فارسی قوم ہے۔ کی امریکہ کی اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کی بھی کسی نہ کسی حد تک یہ آپس میں یہ طے ہوا تھا کہ یہاں پر حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتے، بلکہ ایران کو جو ہے وہ 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے، جن میں خاص طور پہ کرد قوم کو تقسیم کیا جائے، ترک قوم کو تقسیم کیا جائے، بلوچ کو کیا جائے، اور فارسی قوم کو، ان سب کو الگ الگ کر کے، اور یہاں پر جو خانہ جنگی قائم کی جائے، اور اس کے بعد یہاں پر ایران کو جو ہے 4 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ایسا نہیں ہوا۔ امریکہ نے جو خاص طور پر ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا، تو خاص طور پہ وہاں پر جو یورینیم افزود کی جا رہی تھی، بتا جا رہا ہے کہ وہاں پر خاص طور پہ جو سینٹریفیوزز ہوتے ہیں، وہاں سے پہلے تو یورینیم تو عام طور پہ مل جاتی ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس یورینیم کو سینٹریفیوز میں ڈالا جاتا ہے، جو تقریباً ہزاروں پر سیکنڈ کے حوالے سے گھومتی ہے، اور یہ سینٹریفیوزز جو آگے چل کے جب 90% تک پہنچ جاتی ہے، اس کے بعد ہی جو ایٹم بم بن سکتا ہے۔ تو پہلے ہی ایران نے اس سے جو ہے وہ اپنے یورینیم جو ہے وہ نکال لی تھی، اور اس کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا تھا، جو 3 ایٹمی جوہری تنصیبات تھی۔ اس کے بعد انہوں نے حملہ کیا، تو وہاں پر کوئی بڑا نقصان تو نہیں ہوا، وہاں پر سائنسدان بھی محفوظ تھے۔ اس کے علاوہ بھی ایران کے اندر دیگر جو جگہوں پر جو ہے وہ جوہری تنصیبات ہیں، لیکن وہاں پر نہ تو امریکہ نے کوئی بمباری کی اور نہ اسرائیل نے وہاں پر حملہ کیا۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ وہاں پر جو دیگر جوہری تنصیبات ہیں، وہاں پر روس کے جو ایٹمی سائنسدان ہیں وہ کام کرتے ہیں، اور انہوں نے خاص طور پہ تڑی لگائی تھی اسرائیلیوں کو اور اسرائیلی حکومت کو کہ اگر آپ نے وہاں پر کوئی حملہ کیا یا کوئی نقصان ہوا، اور ہمارا کوئی سائنسدان کو کچھ نقصان ہوا، تو اس کو بھاری قیمت جو اسرائیل کو ادا کرنی پڑے گی۔ تو اس جنگ میں اگر دیکھا جائے تو جیت جو ہے وہ ایران کی ہوئی ہے، ایران کی کامیابی ہوئی ہے، اور نہ تو وہاں پر کوئی حکومت کی تبدیلی ہوئی، اور نہ ہی جو ہے وہاں پر جو ایران کے اندر جو ایران کے جو 4 ٹکڑے وغیرہ ہوئے ہیں۔ تو اس وقت جو مرشد، ایسے کہیں کہ جو مرشد ڈونلڈ ٹرمپ ہے، انہوں نے کوشش کی، پہلے تو انہوں نے جو بہت سارے باتوں پر یو ٹرن لیا، کبھی کہتا تھا کہ جنگ ہوگی، کبھی الٹیمیٹم دیتا تھا کہ 2 ہفتوں کے اندر آپ جو ہے وہ بغیر شرط پر جو ہے آمادگی ظاہر کر ایران سے، اور آگے چل کر وہ انہوں نے حملہ بھی کر دیا۔ تو اب انہوں نے جو ہے جنگ بندی کا اعلان کروا دیا ہے، اور خاص طور پر اب اس صورتحال کے بعد ایک نئی بات بھی آئی ہے کہ جو پچھلے 40 سالوں سے ایران کے اندر جو ان پر پابندی عائد تھی کہ وہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی جو تجارت وغیرہ کسی ممالک سے نہیں کر سکتا تھا، ان پر کافی جو ہے وہ پابندی لگائی گئی تھی۔ اب ایران نے اور خاص طور پہ چائنا کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ ایران سے تیل خرید سکتا ہے۔ تو اب دیکھا جائے تو ایک جانب جو ایران کا جو خاص طور پہ جو ایٹمی سائنسدان ان کے شہید ہوئے، جو خاص طور پہ عسکری جو قیادت تھی اور جو جنرل تھے وہ بھی شہید ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر کوئی بھی حکومت کی تبدیلی نہیں ہوئی، اور خاص طور پہ جو رضا پہلوی جو اپنی ایسے سمجھے کہ ٹائی وغیرہ پہنا انہوں نے سنبھال کے رکھی تھی کہ وہ آئندہ حکومت تبدیلی ہوگی، رجیم چینج ہوگا، تو وہ آ کر جو ہے وہ اقتدار سنبھالے گا، تو ایسی بھی صورتحال نہیں ہوئی، اور ایران کے اندر جو 4 ٹکڑے ہونے تھے وہ بھی نہیں ہوئے۔ اور اب ایران نے جو کہا ہے کہ وہ اپنا جوہری پروگرام مزید جاری رکھے گا، اور آنے والے دنوں میں، آنے والے مہینوں میں آپ دیکھیں گے
کہ یہ جو ایران ہے وہ اپنے جوہری پروگرام کو بہت ہی تیزی کے ساتھ استعمال کرے گا، اور ان کو یہ بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ ان کو زیادہ تر جو نقصان پہنچائے وہ ایران کے اندر جو ان کے جو اندرونی غدار تھے، ان غداروں کی وجہ سے ان کو زیادہ تر نقصان پہنچا. ان کی جو زیادہ تر شہادتیں ہوئی، جو ٹارگیٹ کر کے مارے گئے، شہید کیے گئے، چاہے وہ ایٹمی سائنسدان تھے یا چاہے وہ ایران کے جو جنرل تھے، فوجی جو قیادت تھی، ان کو جو انہوں نے اپنے غداروں نے کیا ہے. اور اس کے پیچھے نہ صرف موساد تھی، راہ تھی. تو اب خاص طور پہ یہ جو بات میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل کا زیادہ تر یہی پروگرام تھا کہ ایران کے اندر جو ایران کے جو ہیں وہ 4 ٹکڑے کیے جائیں، اور اس کو 4 ٹکڑے کر کے الگ الگ کیے جائیں. اور خاص طور پر جو بلوچ قوم رہتی ہے وہ کافی حد تک جو ہے لبریشن آرمی سے بھی ان سے وابستگی تھی. تو آگے چل کر وہ یہی کہتے تھے کہ بلوچستان جو پاکستان کا حصہ ہے اس میں بھی وہاں دہشت گردی کر کے وہاں پر بھی پاکستان کو نقصان کرنے کی بڑی ایک مضمون ناپاک سازش تھی، جو اب جو ہے وہ جو ہے تقریباً ایسے سمجھ کے ختم ہو چکی ہے. اور میں دیکھنے والوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو ہمارا یوٹیوب چینل پسند آئے تو مہربانی کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں. جی ایان علی. عبدالفتاح، آپ کی بڑی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے AFO نیوز 786. اللہ ہے نگہبان. مزید نیوز اینڈ اپڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں.